رسالت مآب سے پوچھا گیا تھا مولا نمازوں کی معرفت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جسے تم فجر کہتے ہو اسے اللہ حسین کہتا ہے۔ رسول نے فرمایا ظہر سے مراد میں محمد، عصر سے مراد علی ہے۔ اب پتا چلا کہ یہ اکٹھی مراد حسین، ظہر سے مراد رسول، عصر سے مراد علی۔ نبی کی حدیث جب میں نے پڑھی کہ عصر علی کو کہتے ہیں تو اب میں نے جب قرآن پڑھا تو اب قرآن کی معرفت ہوئی، والعصر مجھے علی کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو اس پہ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات پھر اس کی ولایت پہ قائم رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق سے مراد علی، صبر سے مراد حسین، جنہوں نے نہ پھر علی چھوڑا نہ حسین چھوڑا، سے مراد حسین، ظہر سے مراد رسول، عصر سے مراد علی۔ رسول نے فرمایا مغرب ہے میری بیٹی سیدہ، مغرب سے مراد میری شہزادی، کیونکہ مغرب کا وقت وہ وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے، زہرا نہ نبوت میں ہے نہ امامت میں، لیکن مغرب کی اہمیت کیا ہے؟ مغرب کا ایک ہاتھ دن پہ ہوتا ہے، ایک رات پہ ہوتا ہے، جو دونوں کو رو کے رکھے، معرفت والی تقریر کرنا چاہتا، جو دونوں کو رو کے رکھے اسے مغرب کہتے ہیں، جو نبوت اور امامت کو رو کے رکھے اسے زہرا کہتے ہیں۔ مغرب وہ وقت ہے کہ بڑے سے بڑا نمازی بھی مغرب کے پورے وقت کو نہیں پا سکتا۔ معصوم فرماتے اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ 3 رکعتیں بھی پورے وقت میں ادا نہیں ہو سکتی، اور مغرب واحد نماز ہے جس کی کسر نہیں ہے۔ زہرا وہ اللہ کی نعمت ہے جس کے دشمن کے لیے عزت کا سمجھوتا نہیں ہے۔ اب 2-4 اپیلیں اہل سنت دوستوں کے لیے۔ کل کا دن آپ جلوسوں میں آئے، امام حسین علیہ السلام کے ماتمی جلوس گزریں گے، قطعاً آپ سنی ہیں تو آپ سنی رہے، آپ نہ ماتم کریں، کیونکہ اب دور وہ آ گیا ہے کہ بے شک مذہب نہ بدلو، نظریے بدلو، عقیدے بدلو۔ اسلام ہمیں 2 چہرے دکھا کے گیا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہر مسلمان حسینی نہیں ہوتا، جو قتل حسین کر رہے تھے وہ یہودی نہیں تھے، عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے، مسلمان تھے۔ آج کیسے پتا چلے کہ حسین والے مسلمان کون ہیں؟ یزید والے مسلمان۔ اگر نمازوں سے پکڑے جاؤ تو نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی، کلمہ ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، چہرے پہ داڑیاں ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی۔ کیسے پکڑا جائے کہ یزید والا اسلام کس کے پاس ہے؟ پھر ہمیں قرآن نے وہ واقعہ بتایا ہوا ہے جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا، باقی پرندوں نے پوچھا کہاں جا رہا؟ اسے کہا آگ بجھانے جا رہا۔ انہوں نے کہا قطرے سے نہیں بجھنی، اسے کہا پتہ ہے نہیں بجھنی، تو اسے کہا پھر جا کیوں رہا ہے؟ اسے کہا قطرہ پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نہ ماتم کریں، جلوس میں آئیں تاکہ تیرے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھ لے کہ یہ حسین والا مسلمان ہے، یزید والا مسلمان نہیں۔ کسی اعتراض پہ آپ نے ذہن نہیں دینا۔ شیعوں کے اندر سے اعتراض اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ امام حسین کے غم میں خون نکالنے سے بہتر ہے مریض کو دینا۔ یہ جہلانہ سوچ، یہ بالکل جہلانہ سوچ۔ کہاں حسین کے غم کا ماتم؟ اور میں پڑھے لکھے معاشرے کا خطیب ہوں، ہر بندے کا خون مریض کو نہیں لگتا۔
بندہ اپنی مرضی سے ہسپتال میں جا کے کہ جی میں خون دینے ہیں، وہ لے لیں گے؟ وہ پہلے تیرا بلڈ سیمپل لیں گے، پھر اسے لیبارٹری میں بھیجیں گے، پھر اس کے ٹیسٹ کریں گے، اس میں انفیکشن تو نہیں، اس میں وائرس تو نہیں، یہ خون اس قابل ہے کہ کسی مریض کو لگ سکے؟ بلڈ بینک مریض کا خون نہیں لیتا، حسین مریض کا لیتا ہے، شفا کر کے واپس بات ہو جائے۔ اور دوسری بات اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں سے کہوں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے، کسی اعتراض پہ نہ دینا، یہ جو مریض کو خون دیا جاتا ہے یہ ہر خون کی نالی سے نہیں نکلتا، یہ خاص خون کی رگ ہوتی ہے جس سے وہ خون زندگی کے لیے دیا جاتا ہے۔ جو ہم زنجیر میں خون نکالتے ہیں وہ اس رگ کا نہیں ہوتا، یہ انسان کی کمر کے اندر بریک بریک خون کی رگیں ہیں جن سے وہ خون نکلتا ہے، اور وہ خون نکلے تو زندگی بڑھتی ہے۔ کو ابھی تک یاد ہوگا کہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں دور رسول سے لے کے ایک علاج ہے جسے حجامہ کہتے ہیں، وہ ہے جسم سے خون کا نکلنا تاکہ جسم کے خون کی سرکولیشن بہتر ہو۔ حسین کے غم میں خون نکالنے سے بیماریاں بڑھتی نہیں، زندگی ملتی۔ خاک شفا کی تسبیح کی زیارت آج بھی کروائی جاتی ہے، وہ عین شہادت کے وقت سرخ ہو جاتی ہے۔ جس مٹی کا تعلق حسین سے ہے وہ شہادت کے وقت سرخ ہوتی ہے۔ اب جس کا تعلق حسین سے ہوگا اس کے جسم کی مٹی شہادت کے وقت سرخ ہوگی۔ ماتم پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، ماتم کسی فتوے کا محتاج نہیں۔ عزاداری ہماری روح ہے، عزاداری ہمارا اصول ہے، ہم عزاداری کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، ہم عبادت سمجھتے ہیں عزاداری۔ شبیر کا ماتم کسی فتوے کا محتاج نہیں، لہٰذا گزارش یہ کروں گا، عہد حسین یہ ہے، حسین نے پیغام ولایت کو بلند کیا تھا، علی ولی اللہ کو نہ چھوڑنا، شبیر کے ماتم کو نہ چھوڑنا، سادات کی توہین نہ کرنا، اور بطور کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔